اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ سورہ نساء جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ اس میں جو ہے وہ 3 موضوعات ہیں تقریباً۔ ایک ایمان ہے، ایک اہل کتاب سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اور تیسرا وہ ہے جو معاشرتی خاندان جو ہوتا ہے اس کی جو جائیداد کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، اور کچھ اور اس جو ہے وہ خاندان کے لحاظ سے جو ہے وہ باتیں ہیں، معاشرے کے لحاظ سے جو نہایت ضروری ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے ہمیں اب شریعت بتائی جا رہی ہے، جو قانون واضح کیے جا رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ قانون دیے گئے۔ معاشرہ جو سب سے جو پسا ہوا جو طبقہ ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو یتیم لوگ ہوتے ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ اور یہ عرب معاشرے میں تو کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ وہاں پر تو جہالت کی انتہا تھی۔ تو اس لحاظ سے پھر جو ہے یہ قوانین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان کے اندر جو سیکس کا جو پہلو ہے وہ مرد کے اندر بھی ہے، عورت کے اندر بھی ہے۔ اس کو توازن کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کے اندر گفتگو ہے۔ سب سے بڑا جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ معاشرت کے اوپر ہے، معاشرے کے اوپر ہے، کہ معاشرے کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کی کیسے تعین کیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا گیا، یعنی ایک نطفے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے، اس آیت کو جو ہے وہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے وہ نکاح میں بھی شامل فرمایا۔ اس میں ایک تو بتایا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ ساری بنی نوع جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ آ رہا ہے قطع مودت ارحام۔ آپ دیکھیں گے تو عربی میں بھی اس پر لفظ آ رہا ہے والارحام۔ ارحام مطلب رحمی رشتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اگر ماں باپ کے جو بچے ہیں تو وہ بہن بھائی ہو گئے۔ پھر اگر ہم دادا دادی کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ پھر کزنس آ جاتے ہیں، چچا کے بیٹے تو پھوپھی کے بیٹے، نانا نانی کی طرف تو پھر وہ خالہ کے بچے، ماموں کے بچے۔ اس سے اوپر جاتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں رحمی رشتے۔ اگر ہم ایسے ہی پیچھے چلتے جائیں گے تو حتیٰ ہم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان رحمی رشتوں کو بھی نبھانے کے لیے جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ ارحام سے بچو، قطع مودت ارحام سے بچو، یعنی ان سے رشتہ مت توڑو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر چیز میں۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کی پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو یتیم بچے ہوتے ہیں تو وہ کسی کی کفالت میں آ جاتے ہیں، یا بڑے بھائی کی کفالت میں آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی اس کی کفالت میں آ جاتا ہے، یا پھپھی کی کفالت میں آ جاتا ہے، یا چچا کی کفالت میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار اب یہ بچے یتیم ہیں، میرے پاس ہے تو میں جو ہے ان کا مال جو ہے وہ پورا ہڑپ کر جاؤں، اور اگر ان کا جو اچھا مال ہے اس اچھے مال کو میں رکھ لوں، اور اس کے بدلے میں اس کا جو ہے وہ برا مال اس کو دے دوں، تاکہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو میں کہوں گا کہ یہی مال تمہارا جو ہے وہ ماں باپ چھوڑ کے مرے ہیں۔ ان سے بچو، اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اب اس میں یہ جو پہلی آیت ہے یہ
اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے۔ اصل میں عرب معاشرے میں بھی ہوا کرتا تھا، آج کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو یتیم بچیاں تھیں، بھائی کی بیٹیاں ہیں یا باپ کی جو ہے وہ دوسری ماں سے جو بچے ہیں، یا دوسری جو عورتیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں، اب ظاہر سی بات ہے باپ اگر مر گیا تو بیٹے کی تو ایک ہی ماں ہوگی جو اس کی سگی ماں ہے، باقی جو 2 ہیں یا 3 ہیں وہ اس کی سگی ماں ہے تو نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے آپ مالک مت بن جاؤ۔ یعنی اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ باپ کی جو بیویاں، جو دوسری جو بیویاں ہوتی تھیں، ان کو بھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اپنے پاس رکھے رہتے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ ان سے شادیاں کر لیتے تھے یا ان کو شادیوں کے بغیر اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ اور جو یتیم بچے ہوتے تھے جن کا کوئی نہیں ہے ولی وارث، تو وہ خود ان کے ولی وارث بن جاتے تھے، ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی عورت، خاص طور پہ میں عورت کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ پسے ہوئے طبقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مرد تو جائز جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ طاقتور بھی ہو جاتا ہے، مضبوط بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ جب شادی کے لائق ہو گئیں تو آپ خود ان سے شادی مت کرو، اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سے شادی کر لی، اب ایک عورت سے آپ شادی کرتے ہیں جس کے ماں باپ ہے، جس کا خاندان ہے، اس کا ایک کنبہ ہے، آپ اگر اس کے اوپر کوئی زیادتی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی کچھ کہنے والا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کا چاچا ہے، ماموں ہے۔ لیکن اب یتیم بچی ہے، اس کا تو پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ولی نہیں ہے، اب آپ اس کو کسی بھی حال میں رکھیں گے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے لیے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے ولی بن جاؤ، تم اس کے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کرواؤ، تاکہ تم اس کے جو ہے نا زندگی کے بارے میں دیکھ سکو، اور اس کے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے، اچھائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے معاملات میں دخل اندازی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ولی ہو۔ لیکن اگر آپ ہی اس سے شادی کر لو گے تو پھر اس کا تو بیچاری کا کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کے ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، ولی ہی آپ تھے، آپ نے خود ہی شادی کر لی، اب آپ اس کو کسی بھی حال میں رکھیں وہ بیچاری ویسی بھی زندگی گزارے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم 2 یا 3 یا 4 جو ہے وہ شادیاں کر لو، لیکن پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ انصاف کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیوی کو بہت کچھ دے دیا ہے اور دوسری بیوی کو آپ کچھ نہیں دے رہے ہو، ایک بیوی کو اچھا گھر دے دیا ہے، اس کو اچھے پیسے دے رہے ہیں، دوسری بیوی کو آپ نہیں دے پا رہے۔ محبت جو قلبی معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، لیکن ایک بیوی ایسی ہے جس سے آپ کو زیادہ قلبی جو ہے وہ محبت ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے، اس میں آپ نہیں بانٹ سکتے، لیکن باقی چیزوں میں آپ کو لازمی جو ہے وہ انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ لونڈی کا ذکر آیا، اب لونڈی کا ذکر ایسی بات ہے آج کے دور میں لونڈی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس دور میں لونڈی کا تصور یہ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں جو ہے وہ جو مال غنیمت میں جو عورتیں بھی آ جاتی تھیں، ظاہر سی بات ہے ان کے مرد جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، یا تو وہ جو ہے وہ قیدی بنا دیے جاتے تھے، تو وہ لونڈی کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے وہ میراث میں آ جاتی تھی، یعنی کہ ان کے جو ہے مال غنیمت میں آ جاتی تھی۔ وہ لونڈی کا ایک الگ فلسفہ ہے، میرے خیال میں اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا بہتر نہیں ہے، بہتر تو ہے لیکن آپ کسی اور وقت جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی لونڈی کا تصور نہیں ہے۔ اور عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اس سے ذوق شوق سے کھا لو۔ اب یہ مہر کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہے کہ مہر کا تو تصور ہی ختم کر دیا ہے، یعنی ہمارے یہاں پر عورتوں کے معاملے میں بڑا ہی غلط ایک نظام آ گیا ہے، ہم لوگ اپنی روایت کو ساتھ رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے ایز اے مسلم۔ ہم عورتوں کے مہر بھی نہیں مقرر کرتے، بلکہ عورتوں کو بولنے کی ہے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں۔ ماں باپ نے اپنے باپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کو دے دیا، ماں نے اپنے بہن کے بیٹے کو دے دیا، اب وہ 500 1000 روپے میں جو بھی ہے طے کیا اس میں جو ہے وہ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ سکتی ہے اپنے مہر کے اندر۔ اس کے اندر طویل بحث ہے، لیکن میں تھوڑا بہت سمجھانا چاہوں گا کہ مہر کا حق لازمی دینا چاہیے عورت کو، جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کتنا مہر چاہیے، آپ کو 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کیونکہ یہ اس کا پروٹیکٹ منی ہوتی ہے، پروٹیکشن۔ ظاہر سی بات ہے اگر کل کو اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے
تو وہ बेचारी फिर क्या करेगी, उसको कौन देने वाला है। माँ बाप ज़ाहिर सी बात है शादी करके दे देते हैं। अब कोई माँ बाप अगर बेहतर हैं माली लिहाज से तो वो अपनी बच्ची का जो है वो ख्याल रख सकते हैं, नहीं है तो वो बेचारी क्या करेगी, अपने बच्चों को कैसे पालेगी। तो महर जो है वो लाजमी देना चाहिए, और महर जो है वो हक है। ये महर तो महर बाकायदा उनको जायदादों में भी हिस्सा नहीं देते हैं। शादी करके दे दिया, 5 तोला 10 तोला सोना दे दिया, उसके बाद खली वाली, अब वो बेचारी अपने घर में रह रही है। अब जब बाप मरा तो उसके बेटों ने वो जगह हथियारी, बेटियों को जो है वो उसका हक भी नहीं देते। काफ़ी हद तक 70% तकरीबन ऐसा ही है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो भले बुरी लग रही है, लेकिन जो हक है वो हक है। आज के दौर में हमारे यहाँ पर मुसलमानों ने अल्लाह की इकामत को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अपनी जो है वो रिवायत को कायम किया हुआ है। और बेअक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब माशत बनाया है मत दो, हाँ उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बातें कहते रहो। यानी ये ऐसे बच्चों के बारे में आ रहा है जैसे यतीम बच्चे हैं लेकिन वो अक्लमंद नहीं हैं, फजूल खर्चे हैं। अगर आप जैसी बात है वो बड़ा हो गया और आप उसके बाप का माल उसको दे दोगे तो वो फजूल खर्ची में उड़ा देगा। तो उसमें फिर ये है कि इसमें रियासत का भी काम होना चाहिए कि उसका माल जो है वो जब्त किया जाए, उसको खर्चे के लिए उसको पैसे दिए जाएं जितना उसका खर्च है, ताकि उसका जो है माल जो है या उसकी जायदाद जो है वो बची रहे और आगे वाली नस्ल को जो है काम आए। ना कि ये कि उस जो है वो बेवकूफ़ इंसान को अगर हम सारी दौलत दे दें, जो उसकी दौलत है उसी की दौलत है, और वो फिर वो जो है वो बेजा पैसा उड़ाता रहे और फजूल खर्चों में जो है अपने पैसों को ख़त्म कर दे, जायदाद को ख़त्म कर दे, और आने वाली नस्ल जो है वो बेचारी तंगदस्त हो जाए। तो उसमें ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ख़ास तौर पे ये जो है वो रियासत कर सकती है कि वो जो है वो उसका पैसा जो है वो अपने पास या उसके जो जायदाद है वो अपने कंट्रोल में रखे, और जो उसका वजीफ़ा बनता है महाना वो उसको दिया करे, ताकि वो उसे जो है अपना खर्च वगैरह चलाए, ताकि उसकी जायदाद जो है वो ज़ाया ना हो जाए। आने वाली नस्ल जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं हो गया। अब एक इंसान बेवकूफ़ है, उसके बच्चे हैं, ये वो बच्चे बड़े होके जो है वो अक्लमंद हैं, वो अपनी जायदाद को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार में लगा सकते हैं, उसकी बेटियां हैं, बेटे हैं, तो वो फिर जायदाद उनको मुंतकिल हो जाए, ताकि जो है एक जो है वो इंसाफ के साथ काम होता और चलता रहे। और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ़ रखो, फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो। देखिए आगे ना, अगर उनके अंदर अक्ल की पुख्तगी है तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और उस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। यानी यतीम का माल फजूल खर्ची और फजूल में मत उड़ा दो कि ये ना हो कि बड़ा होगा तो ये मुझसे मांगेगा तो मैं जो है वो खा लूँ सब कुछ। जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए। मतलब जो जिसके पास वो खुद भी गरीब इंसान है, वो जो है वो यतीम को जो है वो पाल रहा है, उसके अपने घर में रखा हुआ है, तो उसके माल में से वो थोड़ा बहुत खर्च कर सकता है क्योंकि वो खुद भी गरीब है। लेकिन फिर आयत आ रही है कि जो बेमकदूर हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकदरे खिदमत कुछ ले ले, और जब उनका माल उनके हवाले करने लगे तो गवाह कर लिया कर। यानी कुछ ज़ाहिर सी बात है उसके पर तवज्जो दी है, उसको अपने घर में रखा है, तो उसमें से अगर वो कुछ अपना हक ले लेता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। और जब उसका माल उसको वापस करे तो गवाह कर ले कि भाई ये इसका माल था, इसका बाप जो है वो ये माल छोड़ के जो है वो मरा था, अब ये जवान हो गया, अब ये माल जो है मैं इसके हवाले कर रहा हूँ। गवाह भी जो है वो शामिल है, और सबसे बड़ा गवाह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफ़ी है। अब जो आयत आ रही है इसमें पहली मर्तबा जो है वो औरत को हक दिया गया। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए। देखें आ गई ना आयत कि ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, ये अल्लाह का कानून है। अब आप अपनी रिवायत को छोड़ें, जो बाप मरा है उसकी जायदाद में मर्दों का भी हिस्सा है, बेटों का भी हिस्सा है और बेटियों का भी हिस्सा है, वो आपको लाजमी देना है। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दिया करो और शीरी कलामी से पेश आया करो। यानी अगर आप जो है वो जायदाद की तकसीम कर रहे हैं आपस में, अगर उस वक्त कोई रिश्तेदार है आपका जो बेचारा गरीब है या कोई यतीम है, या आपके आस पड़ोस में कोई यतीम है, बच्चा है, तो आप जब मीरास आपस में जो है वो दे रहे हैं तो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कुछ उसमें से उनको भी दे दो। और अगर नहीं दे सकते तो उनको झिड़को मत, जाओ जैसे कि भाई हमारी जो है वो मेरा जो है वो जायदाद की तकसीम हो रही, तुम कहाँ से आ गए, चलो जाओ यहाँ से, क्यों बैठे हो। ऐसा नहीं करो, नरमी से बात करो और कुछ अगर हो तो उनको दे दो, ये अल्लाह के नज़दीक बेहतर है।
اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کریں. مطلب آپ اگر ان کو جھڑکتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ بھگا دیتے ہیں تو آپ یہ سوچو کہ اگر آپ اپنے اوپر سوچو کہ اگر آپ جو ہے وہ غربت میں ہوتے اور آپ مر جاتے اور آپ کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تو آپ یہ سوچ سوچ کے مرتے کہ یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو وہ یتیم سامنے ہیں یا کچھ غریب لوگ ہیں, اگر آپ میراث اپنے بانٹ رہے ہیں, جو جائیداد بانٹ رہے ہیں, تو اس میں سے کچھ ان کو دے دو. جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اب وصیت آ رہی ہے, یہ جو ہے میرے خیال میں 4 آیت ہیں. یہ بالکل اللہ رب العالمین کی طرف سے وصیت ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین ہیں. ان قوانین کو لازمی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اب کیا ہیں وہ قوانین وصیت کے لحاظ سے؟ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. یعنی ایک لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا. اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں, یعنی 2 یا 2 سے زیادہ, تو کل ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے. اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف ہے. یعنی اگر ماں باپ کا جو ہے وہ جائیداد ہے اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اگر اس کے بچے ہیں تو لڑکے کا جو ہے وہ 2 حصہ, ایک حصہ ہوگا, اور لڑکی کے جو ہے وہ 2 حصے کے برابر ہوگا. یہ ہے. اور جو کیا نام ہے اس کا, اگر اس کا جو ہے وہ ایک بیٹا ہے, نہیں ایک بیٹی ہے اگر اس کی, تو بیٹی کو آدھا حصہ جائے گا. آدھے حصے کے بارے میں آگے آئے گا. یعنی جو باپ کی جو جائیداد ہے بیٹی کو صرف آدھا حصہ ملے گا, پورا حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے, نہ بھائی ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے, تو اس کا ایک آدھا حصہ ملے گا اس کی جائیداد میں سے. اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ, بشرطے یہ کہ میت کے اولاد ہوں. یعنی ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں. اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ, اور ایک میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ. اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی. تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے. یہ اسے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی جب آپ جب حصے جب کریں گے تو اس میں بھی پہلے آپ وصیت دیکھیں گے مرنے والے کی, کہ یا یہ وصیت کے مطابق بھی ہوگا, اور جو اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے تو وہ قرض پورا کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ تقسیم میراث ہوگی. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مارے, مطلب بیوی, اگر تمہاری بیوی ہے اس کے پاس مال ہے, اگر وہ مر گئی, اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہوگا. یعنی اگر بیوی مر گئی, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی پچھلے شوہر میں سے, اور تمہارے بھی جو ہے اس میں سے اولاد نہیں ہے, یا تمہاری اولاد ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے, تو آپ کا جو ہے وہ اس کی بیوی کی جائیداد میں سے آپ کا آدھا حصہ ہوگا. اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4 ہوگا. اگر اولاد ہوگی اس بیوی کی پچھلے مردوں میں سے تو پھر تمہارا 1/4 حصہ ہوگا. لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض اور ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی. وہی بات آ گئی کہ قرض ادا کرنا ہوگا, اس کی جو وصیت ہوگی اس کے مطابق. اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو, اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ ہے, اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ. یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرط یہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے. یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہے۔ اب اس وصیت کے لحاظ سے آپ نے دیکھا اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اگر ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ میں نے موٹا موٹا پڑھا ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ عورتوں کو جو ہے وہ کم حصہ دیا گیا ہے۔ اصل میں عورتوں کو کم حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عورت ہے، اب میری بیوی ہے، اب میں مر جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے چھٹا حصہ ہوگا، میرے بچوں کا جو ہے وہ جو بیٹا ہوگا اس کا جو ہے وہ ایک حصہ ہوگا، اور بیٹیوں کا جو ہے وہ دو حصے کے برابر اس طریقے سے ہوگا۔ اب وہ اس لیے ہے کیونکہ عورت کو جو ہے وہ حق مہر ملتا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ دوسری شادی کرے تو وہاں سے بھی اس کو مہر ملے گا۔ تو یہ تقسیم اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کون تمہیں زیادہ نزدیک ہے تمہاری وراثت میں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں بہتر جانتے، کیونکہ ہمیں خلق کرنے والا وہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اب جو میں نے سیکس کے بارے میں بات کیا، ڈسپلن، جو سیکس ڈسپلن ہے، یعنی جو ہم جو مرد اور عورت کے اندر جو ہے، اس کے اندر جو ہے یہ سورہ نساء کے اندر بھی آیتیں آئی ہیں، سورہ احزاب اور سورہ نور اور سورہ مائدہ، جو اس کے بعد جو سورہ مائدہ آئے گی اس میں بھی جو ہے یہ آیتیں آئی ہیں۔ لیکن ترتیب ایسا ہے کہ جو پہلے سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر جو ہے وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے۔ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، یعنی مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ یہ شروع کا حکم ہے۔ جب یہ شروع کا حکم آ رہا ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ قانون آ جائے گا۔ ابھی قانون نہیں آیا، ابھی صرف شروع کا حکم ہے کہ اس کو آپ بند کر دو۔ لیکن یہ اس میں بھی یہ ایک چیز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس میں کیا ہے کہ مسلمان تمہاری عورتوں میں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان عورت ہے اور وہ کسی غیر مذہب سے جو ہے وہ مباشرت کر لے، گناہ کر لے، زنا کر لے، تو اس کے بارے میں یہ ہے جو آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر آپ گھروں میں بند کر دیں، حالانکہ تاکہ اس کی جو ہے موت اس کا کام تمام کر دے یا اللہ اس کے لیے اور کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اور جو وہ مرد تم میں سے اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ شروع کی آیتیں ہیں، اس میں ابھی یہ قانون نہیں آیا کہ آپ اس کو سزا کیا دو گے، جو زنا کرتی ہے عورت یا مرد، اس کی سزا کیا ہوگی۔ 80 کوڑے کے بارے میں آیا ہے، وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ شروع کی آیت ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس کے اندر ایک نفس کا پہلو تو ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر یہ جسم ہے اور ہمارے اندر ایک نفس ہے۔ یہ جسم کو کھانا چاہیے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اس کو حلال کھلاتے ہیں یا حرام کھلاتے ہیں، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ اس کو پیپسی کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں یا آپ اس کو شراب پلاتے ہیں یا آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کو وہ چیز چاہیے تسکین کے لیے، اس کو پیٹ میں کھانا چاہیے، چاہے آپ اس کو سور کا گوشت کھلائیں، چاہے کتے کا گوشت کھلائیں، چاہے گائے کا گوشت کھلائیں، چاہے بکرے کا گوشت کھلائیں، چاہے سبزی کھلائیں، چاہے آلو مٹر کھلائیں، کچھ بھی کھلائیں، پیٹ کو کھانا چاہیے۔ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ حرام کھلا رہے ہو یا حلال کھلا رہے ہو۔ اسی طریقے سے نفس جو ہے ہمارا بھوکا ہے، اس کو شہوت کی تسکین کے لیے اس کو ایک عورت چاہیے یا عورت کو جو ہے وہ مرد چاہیے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ حرام طریقے سے اس کی تسکین پورا کرتے ہیں یا حلال طریقے سے تسکین پورا کرتے ہیں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی بیوی سے مباشرت کروں یا چاہے کسی اور بدکار عورت سے میں جو ہے وہ مباشرت کروں، لیکن میری نفس کو تو اپنی تسکین چاہیے، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام دے رہے ہیں یا حلال دے رہے ہیں۔ لیکن یہ قوانین ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر انسان ہے، انسان ظاہر سی بات ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں،
وہ اس کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی طرف ابھارتی ہیں حرام کی طرف، لیکن آپ کو جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو پھر آپ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ سے غلطی ہو گئی، آج آپ نے کچھ گناہ کر دیا تو آپ نے توبہ کر لیا، پھر ہفتے مہینے کے بعد پھر آپ نے وہی کام کر دیا۔ نہیں، ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے گناہ تو ہو گیا لیکن پھر آپ پشیمان ہو گئے، آپ کے دل سے ملامت شروع ہو گئی، آپ نے اپنے اوپر جو ہے آپ اپنے اوپر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیا، آپ کو ملامت، شدید ملامت ہوگی، تو پھر آپ اللہ سے تعالیٰ سے توبہ کریں، توبہ زاری کریں، گر گرائیں، اللہ سے رو رو کے اپنے لیے جو ہے وہ توبہ کریں کہ اے رب العالمین مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور آئندہ میں جو ہے وہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے توبہ کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی شخص اس سے توبہ کرے تو وہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اور لازم اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں سناتا ہوں۔ ایک اصحابی ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سارے گناہ بخش دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں، سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ ایک بار پوچھتے ہیں، دوسری بار پوچھتے ہیں کہ اے رب العالمین کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر انسان ایمان لے آئے تو اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری بار وہ پوچھتا ہے کہ اے رب العالمین کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایمان لانے کے بعد؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا تم نے کیا گناہ کیا ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کو فرماتے کہ اللہ کے رسول، میں جب جہالت کے دور میں جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی۔ تو جب میری بیوی امید سے تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس ٹائم پہ تو لڑکی کو معیوب سمجھایا جاتا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو تم جو ہے وہ پالنا پوسنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو جو ہے تم قتل کر دینا۔ اور میں پھر تجارت پہ چلا گیا، اور کافی عرصے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی میری اولاد میں سے کیا پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لڑکی پیدا ہوئی تھی اور ہم نے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو میرے گھر میں جو ہے ایک لڑکی جو ہے، بچی جو ہے وہ آگے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئی، تو میں نے کہا یہ کس کے؟ تو کہنے لگی یہ پڑوس کی ہے، یہاں پر کھیلنے کے لیے آتی ہے، ایسا ہے بس اس طریقے سے کہا۔ لیکن بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ میری ہی بیٹی ہے، لیکن چونکہ وہ لڑکی تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو زیادہ انسان کو جو ہے اس سے محبت لگا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میری نفس جو ہے وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار ایک دن جو ہے وہ میں لکڑی کاٹنے کے بہانے میں اپنی اس بیٹی کو بھی لے گیا، اور میں نے اس کو جو ہے وہ زندہ دفنانے کی کوشش کی، کھڈا کھودتا رہا۔ جب میں کھڈا کھودتا رہا تو داڑھی میں جب میری کچھ مٹی لگ جائے تو وہ بچی جو ہے وہ آ کے میری داڑھی سے مٹی صاف کرنے لگی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے اوپر رحم نہیں آیا، اور میں نے اس کو زندہ جو ہے اس کو دفن کیا۔ تو وہ میری بیٹی چلا رہی تھی کہ مجھے مت مارو مت مارو، لیکن میں نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں سوچا، اور میں نے جو ہے اسے جو ہے زندہ جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو وہ ملامت آج تک میرے جیسے دل کے اندر آ رہی ہے، بہت ملامت ہے، اور اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ رب العالمین میرے یہ گناہ پہ معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کی طرف جب دیکھا تو اللہ کے رسول خود بھی رو پڑے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسان توبہ کر لے اور ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب توبہ ایسی ہونی چاہیے جس سے جو ہے آدمی ان گناہوں سے بچے، نہ کہ یہ کہ ان گناہوں کے دلدل میں پھنستا جائے، اور آخری دم تک جب انسان بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، مرنے لگا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین میں نے اپنے سارے گناہوں کی جو ہے توبہ کرتا ہوں، تو پھر کوئی توبہ نہیں۔